الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تمام کو ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کی تکمیل ہوئی، وہ دین زندگی کے مختلف امور و مسائل کی رہنمائی کرتا ہے. یہ ہمارا دین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اس زمین پر اللہ کے بندے بن کر کے کیسے رہیں، اور سماج میں، اجتماعیت میں جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان اپنی زندگی ہم کیسے گزاریں. ایک نبی اس دنیا میں آتا تھا، جب وہ ان کی تعلیمات مٹنے لگتی تھی تو دوسرا نبی اس دنیا میں تشریف لاتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو نبوت کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو آپ کے بعد اس زمین پر بھلائیوں کے فروغ کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، زمین پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ کو ایک امت دی گئی، امت مسلمہ. اس امت کو امت وسط کہا گیا، اس امت کو امت خیر کہا گیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تم کو اسی طرح امت وسط بنایا ہے، معتدل امت. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے، سمپورن مانو جات کے لیے. تم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں برپا کیے گئے، تم انسانوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، سارے انسانوں کے لیے. تو یہ امت جس سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، اس امت کا کام یہ ہے کہ اس کا جو تعلق ہے اس کے دین سے وہ شعوری ہو، ہم سمجھیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے، اور آپ نے دین پر عمل کر کے کیسے دکھایا اور دین کو کیسے غالب کیا اس زمانے میں جہاں ظلم تھا، جہاں ذاتی تھی، جہاں ایک دوسرے پر اتیاچار تھا، جہاں سماج کے اندر برائیاں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انصاف سے اور اس کو امن سے، آشتی سے اور جنت نشان گہوارہ بنا دیا. آپس میں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے. امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ قرار پائی ہے کہ ہم رہتی دنیا تک جس زمانے میں بھی ہم لوگ ہوں گے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. خود دین پر چلنا، اپنے گھر کو بہتر بنانا، مسلمان کے سماج کو بہتر بنانا، اس امت کو یہ بتانا کہ ہم بڑی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. ہم بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں. ہم اس زمین پر خیر کو پھیلانے والے ہیں، ہم اس زمین پر لوگوں کے کام آنے والے ہیں. یہ ہمارا کردار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، اللہ رب العزت نے جس کی تعلیمات قرآن مجید میں دی ہیں. امت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس ملک میں یہ امت موجود ہو، اس ملک کے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر کے یہ امت راستہ نکالے.
پورے دنیا میں آج دیکھیے، پوری دنیا میں مختلف ممالک ایسے ہیں جہاں پر امت مسلمہ موجود ہے۔ وہ ممالک جہاں پر دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، وہاں بھی امت مسلمہ موجود ہے، اور وہ ممالک جہاں دین اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، وہاں بھی امت مسلمہ موجود ہے۔ امت مسلمہ جہاں بھی کہیں ہوگی وہاں پر اپنا راستہ نکالے گی، اپنا لاہ عمل طے کرے گی، اپنا ایجنڈا طے کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر کے اس میں راستہ نکالے گی۔ اس کو ہمارے اصطلاح میں اجتہاد کہا جاتا ہے، مجتہدانہ شان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب بھیجا تو منظر عجیب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے پیغمبر اور 20-22 سال کا ایک نوجوان جو اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ آپ نے اعزاز دیا اپنے صحابی کو، اور آپ نصیحتیں کرتے جا رہے تھے اور رخصت کر رہے تھے، مدینہ کے باہر نکلتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا معاذ بن جبل یہ بتاؤ کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوگا اور کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا قرآن مجید میں دیکھوں گا، جو آپ کے اوپر وحی اتری ہے، قرآن مجید موجود ہے، اس میں دیکھوں گا، اس کی روشنی میں میں فیصلہ کروں گا۔ کہا اگر قرآن مجید میں کلیئر کٹ رہنمائی نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ کہا آپ کے درمیان میں زندگی گزار چکا ہوں، آپ کی ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کے احادیث، آپ کے اقوال، آپ کی زندگی، آپ کے برتاؤ، اس کی روشنی میں میں مسئلے کو حل کروں گا۔ کہا معاذ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں کلیئر کٹ رہنمائی نہ ملے اور میری زندگی میں بھی کلیئر کٹ رہنمائی نہ ملے، کوئی نیا مسئلہ تمہارے درمیان وہاں پیش آ جائے یمن میں، تو کیسے کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے معاذ بن جبل رکے اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، آپ کی زندگی کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ تھپ تھپایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ برکت دے میرے قاصد کو۔ رسول اللہ انہوں نے استعمال کیا، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ برکت دے، یہ میرے قاصد ہیں جو یمن کی طرف جا رہے ہیں۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستان میں رہتی ہے، یہاں ایسے ایسے مسائل آ سکتے ہیں جس کی کلیئر کٹ رہنمائی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود نہیں ہے، امت کیا کرے گی؟ فرمایا گیا کہ اس کے علماء، اس کے دانشوران، کتاب و سنت میں بصیرت رکھنے والے لوگ، دین اسلام کی جو باریکی ہے اس میں جانے والے لوگ، کتاب و سنت کی اسپرٹ رکھنے والے لوگ اس پر بیٹھیں گے، چنتن متھن کریں گے، غور و فکر کریں گے، راستہ متعین کریں گے۔ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ہمارے اسلاف نے بھی ایسی کیا۔ مختلف زمانے میں جہاں دین اسلام کو خطرہ لاحق ہوا، جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، جہاں وہ خود حکمراں تھے وہاں بھی، اور جہاں وہ مظلوم تھے وہاں بھی، مسلمانوں کی ایک پوری تاریخ موجود ہے کہ وہاں کے جو امت مسلمہ جو وہاں کے تھی، وہاں کے جو علماء تھے، وہاں کے جو دانشور تھے، جو وہاں کتاب و سنت پر نظر رکھنے والے تھے، جو حالات کا جائزہ رکھنے والے تھے، جو باریک بینی کے ساتھ معاملات کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے کتاب و سنت کی اسپرٹ کی روشنی میں راستہ نکالا۔ دین اسلام ہر اس جگہ کے لیے آیا ہوا ہے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی سورج کی کرن جہاں پہنچتی ہیں۔ حالات الگ الگ ہو سکتے ہیں، حالات سخت کہیں ہو سکتے ہیں، کہیں نرم ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیموکریسی نہیں تھی۔ ہمارا جو ملک ہے یہ ڈیموکریٹک ریپبلک ہے، یہاں ڈیموکریسی ہے، یہاں لوگوں کے ذریعے ووٹ ڈال کر کے حکمران طے کیے جاتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ طے کیے جاتے ہیں، اسمبلیز میں نمائندے بھیجے جاتے ہیں۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ڈیموکریسی، یہاں ووٹ ڈالے جاتے ہیں، کمپیننگ ہوتی ہے، کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کی سیٹیں پر کی جاتی ہیں، اسمبلی کی سیٹیں پر کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا لاہ عمل اس ملک میں کیا ہوگا؟ یہ یہاں کے علماء کو طے کرنا ہوگا، یہ یہاں کے دانشوروں کو طے کرنا ہوگا، یہ یہاں کے ان لوگوں کو طے کرنا ہوگا جو کتاب و سنت میں بصیرت بھی رکھتے ہیں اور حالات پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا وہ اعلیٰ کردار ہے جس کی طرف ہم تمام کی توجہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ کہیں بھی امت مسلمہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، کہیں بھی امت مسلمہ گھٹاٹو بدھیرا ہی کہیں صحیح وہاں پر مایوس ہو کر کے بیٹھ نہیں سکتی۔ نہ یہ امت مسلمہ اور اس کے نوجوان جذباتیت میں آ سکتے ہیں، نہ مایوسی میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اگر اچھے حالات میں رکھے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر آزمائشوں میں ہم گرفتار ہو جائیں تو اللہ رب العزت پر اعتماد کر کے، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے راستہ نکالنا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا طر امتیاز۔
दोस्तों और साथियों, आज से हमारे मुल्क में वोट डालने का सिलसिला शुरू हो गया है। यह सिलसिला चलता रहेगा। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और जितने भी हमारे पास स्टेट्स मौजूद हैं, यहां रियासतें मौजूद हैं, तकरीबन मुसलमान कमोबेश हर जगह मौजूद है। इस वक्त जो हमारा लाहेमल है वो हमारे उलमा ने, हमारे दानिश्वरों ने, मुल्क पर जो नजर रखने वाले लोग हैं, किताब और सुन्नत पर जिनकी नजर है, बसीरत रखने वाले लोग हैं, पहले भी वो गौर करते रहे हैं, अब भी वो गौर कर रहे हैं और गौर कर रहे हैं। आपके सामने उसकी बातें आ रही हैं। मैं दो बातें जो बहुत अहम है किताब और सुन्नत की रोशनी में, उसका तज़किरा आज करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, यह उम्मत मुस्लिमा जिसके पास कुरान मजीद जैसी अजीम किताब मौजूद है, जिसके पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीम रहबर मौजूद है और आपकी पूरी जिंदगी मौजूद है, यह उम्मत मुस्लिमा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रखने, उसके दीन पर अमल करने और अल्लाह ताला के दीन को मंदगाने खुदा तक आम करने और इस जमीन पर जुल्म के खात्मे और इंसाफ के क़याम के लिए काम करने के लिए अहद करती है वो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसकी जिम्मेदारी दी गई। तो हमारी जिम्मेदारी आज के इस दौर में बनती है कि हमारी सफों में इत्तेहाद होना चाहिए। मुसलमान अगर भांत भांत की बोलियां बोलने लगे, मुसलमान अगर परेशानी में हो, क्राइसिस में हो, मुसलमान में अगर तरह तरह के फितने बर्पा हो रहे हों और मुसलमानों के दरमियान अगर तरह तरह की आजमाइशें आ रही हों और हुकूमत की भी नजर जरा तिरछी हो जाए अगर मुसलमानों पर, तो मुसलमानों को ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ इनाबत बढ़ जानी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू बढ़ जाना चाहिए, इस्तिग़फ़ार बढ़ जाना चाहिए, जिक्र और अज़कार बढ़ जाना चाहिए और अपने सफ़ों में इत्तेहाद के लिए कोशिश करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें तो ऐसी भी दीन इस्लाम में अफ़्व दरगुजर करने और भूल जाने की बात कही गई है, लेकिन हमें ऐसे मौके पर और भी अकल का नाखुन लेना चाहिए। मुसलमानों का सवाद आज़म और उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत अगर वो इस मसले की संगीनी को नहीं समझती और जो लाहे अमल इस मुल्क में तय किया जा रहा है मुसलमानों के लिए, उस पर गौर नहीं करती और उसको अपना लाहे अमल नहीं समझती, तो याद रखिए भांत भांत की बोली बोलने वालों की कोई कदर दुनिया में न हुई है, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक होती है। याद रखिए, यह मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं, यहां दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का मसला भी है। यह मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। यह मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें खुद उम्मत मुस्लिमा के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अगर हम दस्तो गिराबा रहे और जिसके बारे में कुरान ने कहा वो कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर जमात और हर गिरोह और हर अंजुमन मगन रही अपने में, तो याद रखिए ये वक्त भी हमें नहीं माफ करेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां हमारी सख्त पकड़ होगी। तो हमारी सफों में इत्तेहाद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हिकमत का मामला हमेशा हमारे लोगों को करना चाहिए। सूझबूझ, विजडम, दानाई, जीरकी, देख समझ करके मसले को हल करना। मैं जो कुछ कर रहा हूं इसके दूर रस नसरात क्या होंगे, यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने हम तमाम को सिखाया है। उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त जबकि हालात ऐसे हैं कि आप जालिम और जाबिर लोगों को वोट की ताकत से बदल सकते हैं, हालात ऐसे हैं कि आप बदअखलाक लोग जिनके कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं, जिनकी सोच अच्छी नहीं है, जो यहां पर इंसानियत के बजाय एक खास कल्चर, एक खास किरदार, एक खास अखलाक, एक खास तहजीब यहां लाना चाहते हैं, उन पर यह जो वारकारी है आपके पास एक बेहतरीन फार्मूला, एक बेहतरीन टूल है आज उम्मत मुस्लिमा के पास भी और हिंदुस्तान के सारे लोगों के पास लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा को अपनी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा इस वक्त अदा करने की जरूरत है। दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हमको मिली है इत्तेहाद के सिलसिले में, उसमें कहा गया है, कुरान मजीद की अज़ीमुश्शान आयत है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में इंतशार में मुब्तला ना हो। जब तुम्हारे दिल फट जाएंगे, जब तुम तन्हा तपना अपने मसले को सोचने लगोगे, जब तुम अपने घर के मसले को सोचोगे, अपने खानदान के मसले को सोचोगे, दीन के मसले को नहीं सोचोगे, इज्तिमाइयत के मसले को नहीं सोचोगे, उम्मत के मसले को नहीं सोचोगे, दीन के बका के मसले को नहीं सोचोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फटकार तुम्हारे ऊपर आएगी। आज मौका है अपनी आना को जमीन में मिलाने का, आज मौका है अपने जो पसंद है, अपनी जो तासुबात है, उससे ऊपर उठ करके उन उमूर पर काम करने का जिसकी जरूरत है। तो फरमाया कि तुम अगर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारे दरमियान इंतशार पैदा होगा। आज आप देखें हमारे दरमियान इतना इंतशार हो चुका है जिस पर मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि जनाब मुक़ल्लिद का झगड़ा, गैर मुक़ल्लिद का झगड़ा, हमारे पास शिया और सुन्नी के झगड़े, हमारे पास जो सुन्नी मतलब फिक्र है
جس میں حنفی اور مالکی اور شافعی اور حنبلی کے جھگڑے، اہل حدیث کے جھگڑے، یہ سارے جھگڑے ایسے ہیں جس پر پورے ہندوستان ہی نہیں پورے دنیا کے جو اچھے علماء ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں ان کی کوئی حیثیت دین اسلام میں نہیں. یہ فروعی چیزیں ہیں، یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں، یہ پرنسپلز کی حیثیت نہیں رکھتی، یہ فروعات کی حیثیت رکھتی ہیں. جو جس مسلک پر ہو اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا، اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے بارے میں سوچنا، مل جل کر کے جس ملک میں وہ رہتے ہوں اس ملک میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے سامنے جو کامن ایشوز ہیں اس پر مل جل کر کے کام کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یاد رکھیے کوئی یہ عقیدہ رکھے نہ رکھے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قبر میں جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے قبر میں جانا ہے. اگر اپنی ذمہ داری ہم نے ادا نہیں کی آج کے دور میں اور ہم نے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچا اور اپنے گھر کے بارے میں سوچا، اپنے خاندان کے بارے میں سوچا، دین اسلام کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی بقا کے بارے میں ہندوستان میں نہیں سوچا، تو اللہ رب العزت کے ہاں ہماری پوچھ گچھ ہوگی. دوسری جگہ کہا گیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم جھگڑوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کس کی کوئی حکمت عملی ہے، کوئی سواد اعظم جو امت مسلمہ کا ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کو نکار دیا جانا چاہیے، وہ کونے میں چلا جائے، اس کی کوئی سے نہ رہ جائے. امت مسلمہ کے سواد اعظم کا یہ موقف بننا چاہیے کہ زمین پر اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہم جو لاہ عمل بنائیں گے اس پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و رحمت ہوگی. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نظام میں مبتلا نہ ہو جاؤ. فَتَفْشَلُوا، کامیاب ہونے کے بجائے تم ناکام ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج ساری پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمان ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ تو مجبور ہیں ہم کو ووٹ دینے کے لیے. سیکولر پارٹیاں یہ بول رہی ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا، وہ کہاں جا سکتی تھیں اگر اس کے علاوہ ہمیں ووٹ نہیں دیتی تو کس کو ووٹ دیتی. ہماری ہوا اکھڑ گئی، ہماری کوئی امیج نہیں رہ گئی اس ملک کے اندر. مسلمانوں کے اپنے جو مفادات ہیں اس ملک کے اندر، مسلمانوں کا جو ایجنڈا ہے اس ملک کے اندر، امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے اس ملک کے اندر، اس کے روشنی میں اپنے ووٹ کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور اپنے مطالبات بھی رکھنا چاہیے. ملک کی جو سیکولر پارٹیاں ہیں یا برسر اقتدار جو لوگ آئیں ان سے بھی وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری صفوں میں اتحاد ہو، جب ہم دوسروں کی بات ماننے کے لائق ہو جائیں، جب ہم یہ کہیں کہ یہ بات معقول ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے یہ ہماری بات ہے، اور اس کے پیچھے چلنے کا ہنر ہم سیکھنے والے بن جائیں. یاد رکھیے بھانت بھانت کے جو لوگ ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نہیں آتی. ید اللہ مع الجماعہ، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. امت مسلمہ جب مل جل کر کے رہتی ہے تو وہاں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ وایاکم الفرقہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اجتماعیت کے ساتھ رہو، مل جل کر کے رہو، ایک دوسرے کے مفادات کے لیے کام کرنے والے بن کر کے رہو. لازم ہے تمہارے لیے کہ دور رہنا انتشار سے، افتراق سے. جو اس امت کے اندر افتراق پھیلانا چاہتے ہیں، امت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، امت کے مفادات کے بجائے اپنے مفادات جن کے پاس ہیں، امت کے مفادات کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے بجائے، شاعر اسلام کے مفادات کے بجائے، امت مسلمہ کی بقا کے بجائے، دوسروں کو سوچنے کے بجائے صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. ان کو آئسولیٹ ہو جانا چاہیے اس ملک میں، اور امت مسلمہ کا کردار اتنا زیادہ بڑھ جانا چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے ایک متحد ہو کر کے اپنی بقا کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے لیے، اس زمین پر شاعر اسلام کے لیے، اس زمین پر امت مسلمہ کے وجود کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. دوست اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں اس زمین پر دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید اور دوسری میری سنت ہے. دوستو آج ہمارے اتحاد کی جو بنیاد ہے وہ کتاب و سنت ہے. قرآن سب کے پاس ہے، وہی قرآن ہے سارے لوگوں کے پاس، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے رہنما ہیں، اور آپ کی زندگی وہی ہے جو سب کے پاس موجود ہے. لیکن ہمارے درمیان اتحاد کیوں نہیں ہو پاتا؟ ہم کیوں الگ الگ ڈفلی بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان کی کمزوری ہے، تعلق باللہ کی کمزوری ہے، رجوع اللہ کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ رب العزت نے جس لیے ہم کو پیدا کیا تھا اس زمین پر، وہ احساس ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے، تو اس چیز کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے کیا خوب کہا تھا قرآن مجید میں، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری جو امت ہے ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو. یہ ہماری جو امت ہے ایک امت ہے، ہم تمام ایک ہیں، ہمارا اللہ رب العزت ایک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، ہم سب ایک ہیں. ہمارا وہ مظہر، یہ ابھی رمضان آپ نے گزارا، پورے دنیا میں مسلمانوں نے یہ بتا دیا کہ ہم ایک ہیں.
حج کے ایام آتے ہیں تو پورے دنیا میں ہم نے بتا دیا کہ ہم ایک ہیں. آج جمعہ کے جو خطبات ہوتے ہیں ہم نے بتا دیا پورے دنیا میں کہ ہم سارے مسلمان کہیں بھی ہوں وہ جمعہ کے لیے مسجد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں, اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اس امت کا طر امتیاز جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں بھی اس کا مظہر آنا چاہیے. ہمارا جو دماغ ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے, ہماری جو سوچ ہے وہ بھی صحیح ہونی چاہیے, ہمارے درمیان جو نفس ہے اور انا ہے اس کو بھی کچلنا چاہیے, اور ہم اپنے نفس کو, اپنی بات کو, اپنی رائے کو, اس کو دبا کر کے جو امت مسلمہ کے لوگوں کی رائے ہو اس پر چلنے اور اس کو آگے بڑھانے کا ہمارے پاس ملکہ ہونا چاہیے. دوستوں اور ساتھیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی بات عظیم الشان ہے, تم الگ الگ لوگ نہیں ہو. مثل المؤمنین فی تبادلہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى سائر الجسد بالسہر والحمى. پورے دنیا میں مسلمانوں کی مثال ایک ایسے جسم کی مانند ہے کہ جو پورے دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی پورے دنیا میں مسلمان کوئی ہو وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک جسم کے مانند ہیں. جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف ہو تو پورے جسم کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. کیا امت مسلمہ ہندوستان کے اندر اس پوزیشن میں ہے کہ حنفی کو تکلیف ہو تو شافعی محسوس کرے, شافعی کو تکلیف ہو تو اہل حدیث محسوس کرے, شیعہ کو تکلیف ہو تو سنی محسوس کرے؟ ہمارے فنڈامنٹلز اور پرنسپلز جو دین اسلام کے ہیں سب ایک ہیں, ہم تمام ایک ہیں, ہمارا رب ایک ہے, ہمارے رسول ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا مرکز توحید ایک ہے. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مفادات ایک ہیں, ہندوستان کے اندر ہماری منفعت ایک ہے, ہندوستان کے اندر ہمارا نقصان ایک ہے, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے, ہم ایک ہیں, اور ہمارا رب ہمارے پاس نگراں ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ مثالات میں جب ہندوستان کے اندر اتنی کثیر تعداد میں امت مسلمہ موجود تھی اور اس وقت ڈیموکریٹک اس کنٹری میں ووٹ کی طاقت موجود تھی, انہوں نے مل جل کر کے اپنے آپ کو کیوں نہیں منوایا, انہوں نے مل جل کر کے اپنے مفادات کو, اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے سلسلے میں انہوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ مائنورٹی یا کوئی بھی مذہب جس کے رہنے والے اس ملک میں ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, اپنے مذہب پر رہنے کا حق ہے, اپنے مذہب کے بارے میں لوگوں کو بتانے کا حق ہے, اس کے پرچار اور پرسار کا حق ہے. کسی کا مذہب اگر کسی کو پسند آ جائے تو اس کو سویکار کرنے کا حق ہے. یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کی چیزیں ہیں, وہ سب بدلنے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں. تم کہاں سو رہے تھے اور تم نے اس وقت بھی اتحاد کا ثبوت نہیں دیا؟ دوستوں اور ساتھیوں, نسل ہمارا بنیاد نہیں ہے, خطہ ہماری بنیاد نہیں ہے, زبان ہماری بنیاد نہیں ہے, حسب و نسب ہماری بنیاد نہیں ہے. ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ہمارے ہاں کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں, امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, وہ بھی ہیں جو ابھی سیکھ رہے ہیں. ہمارے درمیان مختلف خطوں کے لوگ ہیں. یہ وہ امت ہے جو مل کر کے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھی ہوئی ہے. تو ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے, لیکن اس موقع پر لازماً ہونا چاہیے جب ہم فیصلہ کن موڑ پر ہوں, جب ہم ایسے موڑ پر کھڑے ہوئے ہوں کہ ہماری چھوٹی سی بھی غلطی امت مسلمہ کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہو. ایسے موقع پر اتحاد اور اتفاق کا مظہر بن جانا چاہیے اور اپنی ساری جتنی بھی عصبیتیں ہیں سب کو داؤں پر رکھ دینا چاہیے. دوستوں اور ساتھیوں, دوسری بات جو جس کا تذکرہ میں کر کے اپنا خطبہ بند کرنا چاہتا ہوں, حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ پونجی ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت کہتے ہیں دانش مندی کو, حکمت کہتے ہیں وزڈم کو, حکمت کہتے ہیں اپنے عقل کے ذریعے, اپنے تدبر کے ذریعے, اپنے تجربے کے ذریعے راستہ بنانے کو, سوجھ بوجھ کو, مسائل کو سمجھنے میں اور اس میں اسٹینڈ لینے کو حکمت کہتے ہیں. دوستو, قرآن مجید نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت و دانائی مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی, لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے. آپ نے کتنے الیکشنز دیکھے ہوں گے, کتنے ووٹ ڈالے ہوں گے, کتنی پروپیگنڈے سنے ہوں گے, کتنی لابینگ کو فیس کیا ہوگا, لیکن اگر آپ نے ہسٹری میں اور ہندوستان کے ووٹ ڈالنے کی ہسٹری میں اگر آپ نے ایک مرتبہ غلطی کی ہے, دوبارہ غلطی نہ کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عظیم الشان بات کہی گئی, الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدها فهو حق بها, حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے, جہاں بھی اس کو پائے وہ اسے لے لے, اس کا زیادہ حقدار ہے. ہم تمام اس کو غور کرنا چاہیے. دوستوں اور ساتھیوں, کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے حکمت کے سلسلے میں وہ یہ, عقل سلیم آدمی کے پاس ہو, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو, کتاب و سنت میں بصیرت و رکھتا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کے دین کے سلسلے میں جذبہ بھی اس کے پاس ہو آگے بڑھنے کا. یہ چیزیں اگر اس کے پاس ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ حکمت و دانائی کی وہ کیفیت اس کے اندر آ جائے گی کہ ان حالات میں راستہ پائے گا, کتاب و سنت کی روشنی میں راستہ پائے گا.
آج کا یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری رجوع ہونا چاہیے، بار بار پلٹنے کی کیفیت ہونی چاہیے، تدبر کی کیفیت ہونی چاہیے، غور و فکر کی کیفیت ہونی چاہیے، انالیسس کی کیفیت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ بار الہ جو حالات اس وقت قائم ہیں، جو چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سنکٹ سے ہم تمام کو نکالے، اسلام اور مسلمانوں کے مفادات میں حالات کو بہتر کر دے۔ اس وقت جو صورتحال ملک میں ہے کہ ایسے لوگ اس ملک میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے اس ملک کے حالات کے، ہندو بھائیوں کے، مسلمان بھائیوں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کا جو ماحول اس ملک میں تھا، مل جل کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا لوگوں نے، اس ملک میں سارے دھرموں کا سمان تھا، سارا دھرموں کا احترام تھا، سارے لوگ مل جل کر کے اس دیش میں رہتے تھے، اس دیش کی انتی اور ترقی کے لیے کام کرتے تھے، مل جل کر کے اس دیش کو بہتر دیش بنانا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے نفرتیں پھیلائیں، جنہوں نے یہاں مذہب کی بنیاد پر لڑایا، جنہوں نے یہاں اپنے خاص کلچر کو یہاں لانے کی کوشش کی، اور وہ سرگرم عمل ہیں جہاں بہت سارے غیر مسلم بھائی چنتت ہیں، اور آج کے ان حالات میں جہاں بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی تھرو آؤٹ انڈیا وہ کام کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، ایک امتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس اس دنیا میں رہنے کا لاہ عمل موجود ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ ہم ان حالات میں اپنی ذمہ داری انجام ہی نہ دیں، بلکہ لوگوں سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ کون سا راستہ ہے آج ہندوستان میں اپنے آپ کو بچانے کا، اس ملک کو بچانے کا، اور پوری ہندوستان کی انڈین کمیونٹی کو بچانے کا، ساری انسانیت کو بچانے کا ہندوستان میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، صرف اسلام اور مسلمانوں کے مفاد ہی کے لیے کام نہیں کرتا، میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمان ساری انسانیت کے لیے کام کرتا ہے۔ اس ہندوستان میں ہم اٹھے ہوئے ہیں جو بھی انسان پریشان حال ہے اس کے لیے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے، اس میں ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خول سے باہر آئیں، محنت کریں، مشقت کریں، منصوبہ بنائیں، لوگوں سے ملیں اور لوگوں کو موبلائز کریں، اپنی ذمہ داری ادا کریں اور لوگوں کو کنونس کریں کہ یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ کام ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بھی اور عام غیر مسلم بھائی اور سارے سٹیزنز کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔